روس کالوگا علاقہ اسینشن گاؤں، 2 منزلہ چرچ آف دی اسینشن آف لارڈ، قربان گاہ کی اندرونی دیوار میں طاق، دوسری طرف بھی اسی طرح کا طاق ہے۔ طاق کے طول و عرض میں اضافہ کیا گیا ہے، اینٹوں کی دیوار اور ایک چھوٹا سا طاق ہے، اور وہاں چولہا لگانے کے لیے طاق کا استعمال کیا جاتا تھا۔ کیا آپ نے گرائی ہوئی اینٹوں کو دیکھا؟ طاق کی چوڑائی اور اونچائی میں اضافہ کیا گیا ہے یہاں چولہا لگانے کے لیے۔ انہوں نے اوپر کی طرف ایک سوراخ توڑا اور ایک چمنی ڈالی۔ دیوار میں اینٹوں کو سفید مارٹر کے ساتھ ایک ساتھ رکھا گیا ہے۔ دوبارہ کام کا حل بھورا رنگ کا ہے۔ مندر کا مرکز پہلی منزل۔ فرش کی سطح کے نیچے ہوا کی نالی بنائی جاتی ہے، چولہے کو باہر کی ٹھنڈی ہوا فراہم کرنا تاکہ چولہا کمرے سے گرم ہوا کو ضائع نہ کرے۔ ہوا کی نالی جان بوجھ کر ہموار موڑ کے ساتھ بنائی گئی تھی، ہوا کے جھونکوں کو ہموار کرنے کے لیے۔ ستون میں طاق چرچ کی تعمیر کے دوران بنایا گیا تھا۔ چولہا رکھنے کے لیے جگہ کو بڑا کیا گیا تھا۔ انہوں نے ستون سے اینٹیں نکال دیں، کالی کاجل کی باقیات نظر آتی ہیں۔ انہوں نے چمنی کے لیے ایک سوراخ کر دیا، ٹیڑھا سوراخ اور اینٹوں کو گرا دیا۔ پڑوس کے ستون پر چولہا بھی بنا ہوا تھا۔ تبدیلی کے نشانات اینٹوں کو براؤن مارٹر کے ساتھ ایک ساتھ رکھا جاتا ہے۔ اس چولہے کے اوپر ایک سوراخ بھی کیا گیا تھا تاکہ دھواں نکل سکے۔ یہاں ایک دھاتی چمنی ڈالی گئی تھی۔ میں چرچ کی دوسری منزل پر چڑھ گیا۔ یہاں 2 گڑھے نظر آتے ہیں۔ گڑھے کے نچلے حصے میں ایک سوراخ پایا جاتا ہے۔ یہ چمنی کے لیے ایک سوراخ ہے۔ عمارت کی اتنی جدید کاری کی وجہ سے دوسری منزل کا فرش گر گیا۔ میں نے یہ سوراخ نیچے سے پہلی منزل سے دکھایا۔ چمنی کے لیے چھت میں ٹوٹا ہوا سوراخ۔ پائپ کو باہر لانے کے لیے انہوں نے چرچ کی بیرونی دیوار میں ایک سوراخ کر دیا۔ یہ سوراخ باہر سے ایسا لگتا ہے۔ اینٹیں کھٹکھٹا کر چٹائی جاتی ہیں۔ جب روسیوں نے یہ گرجا گھر بنایا تو روس میں سارا سال گرمی رہتی تھی۔ کوئی ٹھنڈ نہیں تھی، برف نہیں تھی، گرم کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن آب و ہوا بدل گئی ہے۔ ہمیں عمارتوں کو سرد حالات کے مطابق ڈھالنا پڑا۔ چولہے لگائیں اور چمنیوں کو توڑ دیں۔ سائنسی تاریخ ماضی قریب میں اہم موسمیاتی تبدیلیوں کی حقیقت کو چھپاتی ہے۔